خیمے سے بات نکلے گی تو بلوچستان کو خانہ بدوشوں کا صوبہ کہا اور لکھا جاتا رہا ہے، لیکن میں آج یہاں اسٹیج پہ کہوں گا کہ بلوچستان خانہ بدوشوں کے زندگی ان کی کوئی 11,000 پہلے انہوں نے ختم کی تھی جب مہر گڑھ کا انہوں نے بنیاد رکھا۔ تو بلوچستان کی تہذیب مہر گڑھ، سوتکگیں ڈور، نال، یعنی کہ اگر ہم 11,000 سال سے شروع کریں گے تو 2-2,500 سال قدیم ہمارے پاس جو آثار قدیمہ کے ذخائر ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی رچ تہذیب تھی اور بلوچستان کے لوگوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ بلوچستان میں عالمگیریت کی جب بات ہوتی ہے تو گلوبلائزیشن کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا، چونکہ ایک دم جو بڑا جو لہر آیا جس کو پھر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ادروائز بلوچستان کے پرسپیکٹو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ جب پہلا سلک روٹ کے ذریعے کاروبار کا آغاز ہوا تو بلوچستان میں گلوبلائزیشن کا یا عالمگیریت کا افیکٹ اس وقت سے شروع چلتا آیا۔ پھر بلوچستان کے جو سمندری راستے تھے ان کے جو بلوچستان کے 9 کے قریب پورٹس رہے ہیں، وہاں پر تجارتیں ہوئیں، وہاں پر مختلف لوگ آئے اور بلوچستان کے کلچر پر افیکٹ کیا۔ تو یہ پروسیس میرے حساب سے تو جو پہلا سلک روٹ ہے اس حساب سے بلوچستان میں کے ذریعے یلغار ہوئی ہند پہ یا ہند سے افغانستان یا ایران کی طرف یلغاریت ہوئی تو اس کا بھی امپیکٹ بلوچستان پہ پڑا۔ تو بلوچستان جس کو معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بنیادی سہولتوں کی صورتحال کی سنگینی سے بھی ہر کوئی آگاہ ہے، کیونکہ میرے حساب سے تو 2-4 یہاں کے لوگ ہیں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھ جا چکے ہیں۔ جغرافیائی طور پر اہمیت کے حامل ہونے کی وجہ سے اندرونی بیرونی مداخلتوں اور سازشوں کا بھی شکار ہوتی رہی ہے۔ وسطی ایشیا سے پھر جنوبی ایشیا میں مدغم ہونا، کیونکہ بلوچستان قیام پاکستان سے پہلے اور اس انگریز کے آنے سے پہلے وہ وسطی ایشیا کا حصہ تھا۔ وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا میں آنے کے بعد پھر جنوبی ایشیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آج تک جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ثقافتی مسائل ہیں، جو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مسائل آج تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک ثقافتی مسئلہ۔ پھر سیاست پہ نظریات کی جگہ پر نظر آتے ہوئے لوگوں کا چھا جانا، موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی بلوچستان کے کلچر پہ بہت سارا اثر کیا، کیونکہ قدرتی آفات وہاں پر آتے رہے، وہاں قحط سالیاں ہوئیں، وہاں پر سیلاب، اب ریسنٹلی تو 1-2 سال پہلے آپ لوگوں نے سیلاب کی تباہ کاریاں بھی وہاں سنی، اس نے بھی بلوچستان کے ثقافت کو مختلف طرح سے افیکٹ کیا کہ بلوچستان کے لوگ ادھر گئے۔ تو اسی طرح بلوچستان میں جو عالمگیریت کی جدید عالمگیریت جس کو کہتے ہیں اس کے اثرات بھی اس یعنی کہ جو بلوچستان ایک راہداری کی حیثیت سے امپیکٹ ہو رہا ہے وہ اثر۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا میں مدغم ہونا، پھر اس کے دوران ایک دوسرے میں سمجھتے ہوئے بد عہدیاں، بد اعتباریاں، وہ بھی ہمارے اس کا حصہ رہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بلوچستان میں ثقافت کے حساب سے کوئی پاکستان میں میں یہ تو سمجھوں گا کیونکہ پاکستان کی بھی بات کروں گا، کیونکہ جو ہے دوسرے صوبوں میں بھی حال یہی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یہاں کی ثقافتوں کو نہ سلیبس میں جگہ دیا گیا، نہ تعلیمی اداروں میں اس کو پڑھایا گیا، نہ قومی سطح کے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں وہ اہمیت دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کو اس حساب سے سمجھ سکیں، اور یہ جو ہمارے اقدار ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ پناہ پہ آگے بڑھتے رہیں۔ وہ ایک اثر جو ہے نا آیا۔
اب اس میں یہ ایک چیز ہوا ہے کہ ہمارے جو اتنی یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے تو مہر گڑھ سے موہنجو دڑو سے ہڑپا اور ٹیکسیلا، اس طرح کی رچ جو ہے، پھر وارث شاہ سے شاہ لطیف سے پھر مستوکلی تک کا جو سفر ہے ہمارا، جس میں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس جڑت کو برقرار نہیں کر پائے. اور پھر ایک بات اور ہوئی کہ ہم بلوچستان میں جب بات کریں گے تو بلوچستان کے حساب سے ہم وہاں پر بھی اپنی نوجوان نسل کو اپنی جو کنسٹرکٹیو ویلیوز ہیں، جو بلوچ کلچر ہے، جو اس میں جو اچھائی ہیں، وہ بھی منتقل نہیں کر پا رہے ہیں.